فیصل صاحب، اب عید کے بعد تحریک شروع ہونی تھی، آپ نے بڑا مولانا صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کی، جی ڈی اے کے ساتھ ملاقاتیں کی، عید گزر گئی، تحریک کہاں گئی؟ مولانا صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ طے کیا تھا کہ اعتماد میں لیے بغیر آپ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے نہیں کریں گے، اب آپ رابطے کر رہے ہیں، انہوں نے مذاکرات روک دیے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ یہ بات مولانا صاحب کی بالکل درست بات ہے کہ آپ ان کو اعتماد میں لیتے ہیں، ان کے خدشات ہیں جی، وہ خدشات یہ ہیں۔ میری کامران مولانا صاحب سے بات ہوئی ہے، مولانا صاحب کے پاس میں خود گیا تھا، عمران خان جب نے میسج بھیجی تھی تو ان کو میں نے کنوے کیا تھا کہ آپ تحریک کی مینرزم اور ڈیٹس وہ اناؤنس کریں گے جوائنٹ اپوزیشن کی۔ عمران خان صاحب کی ہدایات کے باوجود ایک پی ٹی آئی میں کچھ لوگ ہیں جو کہ مولانا صاحب کے ذاتی اٹیک کرتے ہیں، اور یہ عمران خان صاحب کے منع کرنے کے باوجود۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اتحاد ہونے نہیں دینا چاہتے، اور پھر کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ کی مرضی ہے، ہمارے ساتھ آ جائیں۔ یار یہ گفتگو نہیں کرنی ہوتی، آپ کو بنیادی تہذیب ہونی چاہیے، اور خاص کر جب آپ متحارب لوگوں کے ساتھ آپ نے اتحاد کرنا ہے، ایک چیز پہ آنا ہے، تو پھر آپ کو بڑا کانشیس رہنا پڑتا ہے، اور کچھ بنیادی سیاسی اخلاقیات ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ رات کو ان کے ساتھ طے کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں جائیں گے، رات کو آپ فیصلہ بدلتی ہے پولیٹیکل کمیٹی، یہ طے ہوا تھا بالکل۔ مولانا صاحب کا یہ جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی افطاری کے اوپر انہوں نے گلہ کیا، انہوں نے کہا صبح آپ نے ہم سے پوچھا تک نہیں اور آپ وہاں پہ انکار کر دیا، آپ ہم سے مجھے فون کرتے، ہو سکتا میں بھی نہ جاتا، آپ مجھے قائل کر لیتے یا میں آپ کو قائل کرتا نہیں، تو کس کے کہنے پہ پھر وہ نہیں گئے نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں؟ بھائی وہ تو یہ رات کو پہلے ایک فیصلہ کرتے ہیں، یہی تو ان کے پرابلمز ہیں نا، جو یکسوئی جو ہے وہ نہیں۔ خان صاحب چاہتے تھے کہ جائیں، نہیں، خان صاحب کے ساتھ تو ملاقات ہی نہیں نا انہوں نے کرنی تھی، لیکن اگر فار ایگزامپل اب جیسے خان صاحب کا نیریٹو نہیں آ رہا، 1 مہینہ ہو گیا، تو آپ دیکھیے کہ بجائے نیریٹو کریٹ کرنے کے وہ جنرل سیکرٹری چیئرمین کے اوپر جو سارا جو پھر آپ کے تھرو ہی کی ہوگی، کیونکہ جیل تو آپ کے انڈر ہے، تو بی ایل اے کے پاس ایکسس تو 19,000 اکاؤنٹ آپ کے ان کے حق میں بول رہے ہیں، سوشل میڈیا آپ ان کو سپورٹ کر رہی ہے، آپ کی سوشل میڈیا میرے اکاؤنٹ سے کچھ ایسی ہوئی ہے بی ایل اے کے یا کسی اور کے اکاؤنٹ سے، پی ٹی آئی کی سوشل، لیکن اختیار صاحب آپ مولانا صاحب کو انگیج کر رہے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی تو مسلسل انگیج نہیں ہوتے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں مولانا صاحب کبھی بھی حکومت میں نہیں جانا چاہتے۔ اچھا، میری جگہ بھی نہ وہ حکومت میں بیٹھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، نہیں میری جگہ آپ کوشش کر کے دیکھ لیں، آپ نے کوشش کی بھی ہے، وزیر اعظم ان کے گھر پہ گئے۔ سر مولانا صاحب دو جو موقع تھے حکومت کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے، 26ویں آئینی ترمیم، نیشنل سیکورٹی کمیٹی، پی ٹی آئی نہیں تھی، مولانا صاحب لیکن نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں اس کے بعد اعلامیہ اپنے جاری کیا، میری بات سنیں، آپریشن کی مخالفت کی۔ میں اپنے سوال کا جواب دے دیتا ہوں، آپ ہمارے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وکلا ہمارے گئے، ٹھیک ہے، یہ جو سوڈو انٹلیکچوئل ہمارے بنے ہوئے، فیصل جو ہے نا یہاں پہ ایک وقت میں 3 پارٹیوں کی ترجمانی کر نہیں، آئینی بینچ کمال ہے، مجھے پتا ہے اس کا، آئینی بینچ کی تجویز بھی انہوں نے دی، سینیورٹی کا رول، اور اب مولانا صاحب کا یہ بھی گلا تھا، انہوں نے کہا 26ویں ترمیم میں آپ نے جو کہا ہم نے وہ کیا، اب جو برڈن آتا آپ ہمیں آگے کر دیتے ہیں، تو یہ جو ہے نا چلاکیاں، یہ پھرت بازیاں یہ نہیں چلتی۔ تو اختیار صاحب آپ مولانا صاحب کو انگیج کریں گے؟ کیونکہ فیصل صاحب تو بڑا پر اعتماد ہو کے کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی طرف نہیں آئیں گے، حکومت کی طرف نہیں جائیں گے۔ جتنے یہ پر اعتماد ہے نا، اس سے زیادہ میں نے کانفیڈنٹلی اور بڑا وائبرنٹلی کہہ دیا تھا آج سے 3 مہینے پہلے، میں نے کہا یہ دیوانے کا خواب ہے، بجلی کا گرم تار اور ٹھنڈا تار دونوں ایک ساتھ نہیں مکس ہو سکتے، یہ جو کالا اور لال والا ہوتا ہے نا، اس کو آپ جوڑ نہیں سکتے، کبھی بھی جو ہے شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، مولانا اور عمران خان کا سٹیج ایک نہیں ہو سکتا، اور جہاں تک ہماری بات ہے، اب سنو، مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا جو معاملہ اور جو رشتہ ہے وہ محبت اور احترام کا ہے، اس لیے ڈچ کیا، اور فطری بھی ہے، اور وہ عقیدے کا بھی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا ان کے ساتھ ایک نظریاتی اتحاد آلریڈی ہے۔ لیکن ہم ایک حکومت میں ہوں نہ ہوں، ہم ایک اپوزیشن میں ایک سٹیج پر ہوں نہ ہوں، بٹ ہماری الائنمنٹ۔ لیکن اختیار صاحب ابھی چند روز قبل سلمان صاحب کا ایک بیان ہماری شو میں، انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کسی سے بات نہیں ہوگی، حکومت کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کل اگر ان کے رابطے بحال ہو جاتے ہیں، بات چیت کا آغاز ہوتا ہے، تو حکومت کو کوئی تحفظات، کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ اس زمانے کی بات کرتے ہیں، سلمان صاحب کون؟ سلمان اکرم راجہ کی بات، وہ اسٹیبلشمنٹ کا تو باہر تو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیرو بنتے ہیں، انہوں نے ہماری شو میں کہا ہے کہ ان کے علاوہ کسی سے بات نہیں۔ تو پھر یہ بات ہے آپ کے پروگرام میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کی خواہش، باہر اینٹی اسٹیبلشمنٹ۔ فیصل آپ اپنے اس پہ کرو نا، مجھے بولنے دو۔ جی سر، تحریک انصاف میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا کہ یہ یکسوئی نہیں ہے کہ انہوں نے پوزیشن کون سی لینی ہے،
یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ امریکی غلامی نامنظور، ایبسولوٹلی ناٹ. اچھا جیسے ہی ان کے معاملات، ادھر ٹرمپ کا الیکشن ہو گیا، وہ سارے سٹکر شکر گاڑیوں سے اتار دیے کہ جی کوئی نہیں مسئلہ. ایک رچرڈ گرینل کو سب نے اپنا سگا ماموں بنا لیا تھا اور سب ایک لائن میں کھڑے ہو کے بانجے ہو گئے تھے. آج ان کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کس ٹائم اپنی پوزیشن جو ہے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ لینی ہے یا پرو ڈیموکریسی لینی ہے. یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جائیں گے یا یہ اینٹی ڈیموکریٹک فورس جو ہے بننے جا رہے ہیں. کنفیوزڈ ہیں. یہ اصل میں سیاسی جماعت تو ہے نہیں، یہ جذباتی لوگ ہیں، کوئی کلٹ فالوئنگ ہے، کچھ وہ اسٹار وار کے چکر میں رہتے ہیں، وہ مشہوری کے چکر میں سارے ٹک ٹاکرز ہیں. ورنہ یہ بات ہم پہلے کرتے تھے، شاید آپ نہیں سنتے، لیکن آج اس نے بھی کہہ دیا، اعظم سواتی نے، کہ یوٹیوبرز آئے ہیں اور انہوں نے ہماری جماعت پہ قبضہ کیا ہوا ہے. ڈالر کمانے کے لیے وہ اپنی طرف سے ایک پالیسی لائن وہ دے رہے ہیں. آپ بھی اتفاق کرتے ہیں کہ جو جماعت تو نہیں ہے، تو آپ بھی اتفاق کرتے ہیں کہ کچھ اکاؤنٹس پی ٹی آئی کے لیے واقعی مسائل پیدا کر رہے ہیں. اس کے ساتھ اگر دو مختصر سوال یہ بھی بتا دیں، ٹائم کم ہوگا. ایک تو جو خیبر پختونخوا میں منرلز ایکٹ کے حوالے سے بل ہے، اس پر ایک کنفیوژن ہے بڑی کہ کس سائڈ پہ پی ٹی آئی کھڑی ہے. دوسرا یہ جو کینالز کا معاملہ ہے، پارلیمنٹ کے اندر خود نون لیگ پیپلز پارٹی کا ساتھ نہیں دے رہی، یہ کیا معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ ریورس میں چلتے ہیں. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ کینال کا معاملہ پیپلز پارٹی وکٹ کے چاروں طرف کھیل رہی ہے. انہوں نے اس کی الاؤ بھی کیا، ان کے ساتھ بیٹھ کے پورا اس پہ ایگری کیا، اور اب زرداری صاحب کو سیاسی کرونا بھی ہو گیا، وہ لیٹے ہوئے خام کا، اور انٹرنل سندھ میں بہت زیادہ ڈسٹربنس ہے اس ایشو کے اوپر. کرونا تو ہے نا، ان کو ڈاکٹر نے کہا ہے، پتہ نہیں کون سا ڈاکٹر بھی اپنا رکھا ہوا ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ کو بھی اپنا رکھا ہوا ہے. نہیں آپ کے ڈاکٹر ہوتے ہیں. نہیں مت کریں ایسا. کسی کی بیماری پہ مذاق نہیں ہونا چاہیے، کسی کی بیماری پہ مذاق نہیں ہونا چاہیے. بات ہے آپ چھوٹے اچھا بھائی دیکھیں، کسی بیمار کسی کی بیماری پہ نہیں. ٹھیک ہے، میرا 1 منٹ ہوتا ہے اس میں بھی بیچ میں بول رہے ہیں آپ. 1 منٹ. اچھا گزارش ہے آپ کے لیے بیماری میں بھی انہوں نے زرداری صاحب کے ساتھ مل کے گیم ڈالی ہے. اچھا یہ دونوں ایک ہے. اور زرداری اور بلاول صاحب ایوے ڈرامے لگا رہے ہیں. کنال کے اوپر پیپلز پارٹی نے سودا کیا ہوا. ٹھیک ہے، اب وہ انٹرنلی ان کے ساتھ پریشر ہے تو وہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ when the cat chases the mice تو mice has to. اللہ نے آپ کو منرلز ایکٹ پہ دیکھیں، منرلز ایکٹ پہ جو کے پی پہ کے پی پہ میں سمجھتا ہوں کہ کے پی کی جو ریپرزنٹیشن ہے، جو گورنمنٹ ہے، ان کو لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہیے. جو ایسے تحفظات سندھ کے لوگوں کے ہیں ان کو دور کینالز کے ایشو پہ کرنا چاہیے. مائن اینڈ منرلز کے اوپر بھی ان کو تفصیلاً کرنا چاہیے. ٹھیک ہے اختیار صاحب، اگر اس پہ آپ کامنٹ کر دیں کہ پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایوان کے اندر تعاون بھی نہیں کریں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اختلافات کے بعد یہ کینالز کا معاملہ واپس ہو سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا جو الائنس ہے، جس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے، دیگر جماعتیں بھی شامل ہیں، وہ ایک گریٹر کاز کے لیے اکٹھے ہوئے تھے. انہوں نے پاکستان کو بچانا تھا. کینال والے معاملات جو ہیں یہ بڑے چھوٹے ضروری ہیں، امپورٹنٹ ہیں، لیکن آپ فیصلہ واپس نہیں لیں گے. میں سن لیجیے، آپ میری اسٹیٹمنٹ لے رہے ہیں اپنی. میں سوال کر رہا ہوں سر. سوال جس دن میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری وہ اس پہ بیٹھیں گے، وہ اس کا حل بھی نکال لیں گے. یہ معاملات نارمل ہیں. منرل کے بل پہ آپ نے بات کی. میں آپ کو بتاؤں کہ مائنز اینڈ منرل بل پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے اور پاکستان کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایک بڑی جگہ دینے کے لیے میرے خیال میں اٹس اے گریٹ اپرچونٹی. اور پی ٹی آئی گورنمنٹ اس کو بلیک میل کرنا چاہتی ہے کہ یہ مائنر منرل بل کو روک کر، مطلب اس بل کے اوپر مسلم لیگ نون بھی گنڈاپور صاحب کے ساتھ ہے، کنڈیشنلائز کر کے کہ عمران خان کو ایسے نہیں ہو سکتا. چلیں ٹھیک ہے.